اس کے بعد کہہ رہے ہیں حرام اور مکروہ روزے۔ عید الفطر عید القربان کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، نیز جس دن کے بارے میں انسان کو یہ علم نہ ہو کہ شعبان کی آخری تاریخ ہے یا رمضان کی پہلی، تو اگر وہ اس دن پہلی رمضان کی نیت سے روزہ رکھے تو حرام ہے۔ ٹھیک ہے، آگے کہہ رہے ہیں اگر عورت کے مستحب روزے رکھنے سے شوہر کے حق کے لذت اور حق تلفی ہوتی ہو تو عورت کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ یہی حکم واجب غیر معین مثلاً غیر معین نظر کے روزے کا ہے۔ اس صورت میں احتیاط واجب کی بنا پر روزہ باطل ہوگا اور نظر بھی پوری نہیں ہوگی۔ یہی حکم احتیاط واجب کی بنا پر اس وقت ہے جب شوہر عورت کو مستحب یا غیر معین نظر کا روزہ رکھنے سے منع کر دے، چاہے اس سے شوہر کی حق تلفی نہ بھی ہوتی ہو۔ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر مستحب روزہ نہ رکھے۔ واجب روزہ کی بات نہیں ہو رہی، مستحب روزے کی بات ہو رہی ہے۔ اگر آپ کا شوہر کہہ رہا ہے آپ روزہ نہ رکھیں تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، اور اگر اس کا حق جو ہے وہ غصب کے مطلب حق تلفی ہو رہی ہے تب بھی آپ پہ روزہ رکھنا واجب مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھیں۔ ٹھیک ہے، پھر کہہ رہے ہیں اگر اولاد کا مستحب روزہ ماں باپ کی اولاد سے شفقت کی وجہ سے ماں باپ کے لیے اذیت کا موجب ہو تو اولاد کے لیے بھی مستحب روزہ رکھنا حرام ہے۔ اگر اولاد باپ یا ماں کی اجازت کے بغیر مستحب روزہ رکھ لے اور دن کے دوران باپ یا ماں اسے روزہ رکھنے سے منع کر دے تو اگر اولاد کا باپ یا ماں کی بات نہ ماننا فطری شفقت کی وجہ سے اذیت کا موجب ہو تو اولاد کو چاہیے کہ روزہ توڑ دے۔ ٹھیک ہے، پھر کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص جانتا ہو کہ روزہ رکھنا اس کے لیے ایسا مضر نہیں ہے جس کی پرواہ کی جائے تو اگرچہ طبیعت کہے کہ مضر ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ روزہ رکھے، اور اگر کوئی شخص یقین یا گمان رکھتا ہو کہ روزہ اس کے لیے مضر ہے اگرچہ طبیب کہے کہ مضر نہیں ہے تو اس پر واجب نہیں ہے کہ روزہ کیا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر ایک شخص ہے وہ روزہ رکھ رہا ہے اور اسے جو اس کا ڈاکٹر ہے وہ کہتا ہے کہ تم روزے اسے خود لگتا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا لیکن ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ آپ روزے رکھ لیں تو پھر اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ لیکن اگر اسے خود جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں روزے رکھ سکتا ہوں لیکن اگر ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ روزے نہیں رکھ سکتے تو پھر آپ روزے نہیں رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی شخص کو یقین یا اطمینان ہو کہ روزہ رکھنا اس کے لیے قابل توجہ ضرر کا باعث ہے یا اس بات کا احتمال ہو کہ اس احتمال کی بنا پر اس کے دل میں خوف پیدا ہو جائے گا کہ اور ہو جائے تو اگر اس کا احتمال لوگوں کی نظر میں صحیح ہو تو اس کے لیے روزہ رکھنا واجب نہیں، بلکہ اگر وہ نقصان انسانی جان کی ہلاکت یا کسی اس کے ناقص ہونے کا سبب بن رہا ہو تو وہ روزہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ صورت میں اگر بقصد رجاء روزہ رکھ لے اور بعد میں معلوم ہو کہ روزہ اس کے لیے قابل توجہ نقصان کا سبب نہ تھا تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ اب یہاں پہ بھی بات کریں کہ ایک شخص ہے اسے کوئی مسئلہ کوئی ضرر ہے اور وہ اس روزہ جو ہے رکھ لیتا ہے لیکن بعد میں سے پتہ چلتا ہے کہ ضرر نہیں تھا تو اس کا روزہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے اگر وہ ضرر کا باعث ہے تو روزہ نہ رکھے۔ پھر مندرجہ بالا روزوں کے علاوہ اور بھی روزے حرام ہیں جو مفصل کتابوں میں مذکور ہیں۔ پھر عاشوراء کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے، اس دن کا روزہ بھی مکروہ ہے جس کے بارے میں شک ہو کہ عرفہ کا دن ہے یا عید قربان کا دن۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کہ آپ لوگوں کا درس اگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو مجھ سے پوچھ لے گا۔ آپ کے اس کے بعد ایک ہی کلاس رہ جائے گی اور اس کے بعد آپ کا پیپر ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھی طرح سے سمجھ لیجیے۔